علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 سے 252۔ اس آیات میں ہمارا وہی جالوت اور طالوت کا قصہ چل رہا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے جالوت کو قتل کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ فہزموہم، اور شکست دی، یعنی انہوں نے شکست دی انہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وقاتل، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ، اور اسے دیا اللہ تعالیٰ نے، الملک، ملک یعنی بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھائے، مما یشاء، جو چاہا، ولولا، اور اگر نہ، دفع، ہٹاتا، اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بعدہم، بعض لوگوں کو، ببعض، بعض کے ذریعے، لفسادتی، ضرور تباہ ہو جاتی یا فساد مچاتے رہتے، الارض، زمین میں، ولیکن، اور لیکن، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اور انہوں نے شکست دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے یعنی ختم کر دیتا ہے، فساد ختم کرنے کے لیے، زمین اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان یعنی اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے دشمنوں کو شکست دی۔ وَقَاتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، یہ داؤد علیہ السلام وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک گڈریا تھے، یعنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جن کو ہم عام زبان میں غلیل کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے۔ نشانہ اتنا تیز اور صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنے بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے تک توڑ دیا کرتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 بڑے بھائی، کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کے 3 بڑے بھائی جو تھے وہ جنگ میں موجود تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کے پاس گھر میں تھے، وہ جنگ میں موجود نہیں تھے۔ پھر ان کے والد نے ان کو جنگ میں خود بھیجا، کیونکہ جنگ بہت طویل ہو گئی تھی، کئی دن گزر گئے تھے اور جالوت کی شکست کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ جنگ کون جیتا کون ہارا کسی کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے والد نے بھیجا جنگ میں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا، انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی، یعنی کہ اپنے سپہ سالار طالوت سے انہوں نے اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے تک توڑ دیا کرتا ہوں، بھلا اس نامختون کی کیا حیثیت ہے؟ میں ابھی اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں۔ واضح رہے کہ ختنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اور یہ ملت ابراہیمی میں ہمیشہ رائج رہا ہے، لیکن کفار اور مشرکین کے ہاں ختنے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ وہ نامختون بنی اسرائیل کے ہاں سب سے بڑی گالی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار سے اجازت لی اور اپنا گوپیا یعنی اپنی وہ غلیل لی اور اس میں چند پتھر لیے اور دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے میں ایک پتھر رکھا اور ایسے گما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا اس کی آنکھ سے سوراخ کرتا ہوا ان کے دماغ میں داخل ہو گیا، دماغ کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَالْعِلْمُ مِمَّن يَشَاءُ۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے۔ پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنایا اور بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت و نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ یہ سب انعامات اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ ان سب سے متضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا جو کچھ چاہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں یعنی فساد پھیلانے والے گروہ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا۔ ہر بڑا فرعون جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نتلوہا ہم سناتے ہیں وہ علیک آپ پر بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّکَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِین ضرور ایک رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بیان کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ طالوت بادشاہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ٹھیک ٹھیک الفاظ سے شاید اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے، یعنی کہیں من گڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے صرف صحیح صحیح باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔